اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، یہ ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ میرے ساتھ ہی پیش آیا ہے۔ ہمارا معاشرہ، بلکہ کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ انسانوں کے ملاپ سے بنتا ہے۔ انسان باہم ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو معاشرے کی تشکیل پاتی ہے، اور ایک اچھا معاشرہ جو ہوتا ہے اس میں ایک دوسرے کا احساس ہوتا ہے، ایک دوسرے سے پیار محبت جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے۔ معاشرے اسی طرح سے تشکیل پاتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، دوسروں کے لیے نکلنا، ان کے کام آنا، یہی ایک اچھے معاشرے کی پہچان ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے ملک میں 2024 کا الیکشن ہوا، اور 8 فروری 2024 کو یہ الیکشن جو ہے وہ انعقاد پذیر ہوا۔ اس میں الیکشن میں جہاں بہت سے حضرات کی ملازمین کی ڈیوٹیاں لگی، وہاں میری بھی ایک ڈیوٹی جو ہے وہ الیکشن میں لگی، جو کہ گفٹ یونیورسٹی گوجرانوالہ میں الیکشن سینٹر جو بنا تھا 235 نمبر لوہیاں والا گوجرانوالہ، وہاں پہ ڈیوٹی میں نے سر انجام دی۔ صبح ہوتے ہی تقریباً 5 بجے میں اپنے گھر سے نکلا، اور میرے پاس ایک ہونڈا سٹی کار تھی پرانا ماڈل، اس پہ میں گیا ہوں۔ صبح 5 بجے کا ٹائم تھا، نماز فجر سے بھی پہلے۔ تو وہاں پہ جب پہنچا ہوں تو سارا دن الحمدللہ میں نے ڈیوٹی کی ہے ایز اے پریزائڈنگ آفیسر کے، وہاں پہ ڈیوٹی سر انجام دی۔ ڈیوٹی کرنے کے بعد تقریباً پولنگ کا وقت 5:30 بجے کے قریب جو ہے وہ پولنگ کلوز ہو چکی تھی، اور اس کے بعد ووٹوں کی گنتی کا عمل ہوا، وہ بھی الحمدللہ 10:30 سوا 10 بجے کے قریب مکمل ہمارا کام جو ہے وہ ہو چکا تھا۔ رزلٹ بن چکے تھے، اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی، 45 فارم جو ہے وہ ہم پولنگ ایجنٹس کو دے چکے تھے۔ تو تقریباً 10 سوا 10 بجے کے قریب جو پریزائڈنگ آفیسر ہیں ہمارے، ان کے ساتھ قائد اعظم ڈویژنل پبلک اسکول مین جی ٹی روڈ گوجرانوالہ میں، وہاں پہ RO آفس بنا ہوا تھا۔ تو وہاں پہ ہم لوگ جو ہے وہ الیکشن کے نتائج جمع کروانے کے لیے جب جاتے ہیں تو وہاں پہ بہت زیادہ سیکیورٹی تھی، بہت زیادہ ملازمین تھے، پولیس کے ملازمین تھے، کچھ پرائیویٹ سیکیورٹی بھی تھی، ٹریفک پولیس والے بھی وہاں پہ موجود تھے۔ تو جو پرائیویٹ گاڑیاں تھیں وہ انہوں نے باہری مین سکول کے گیٹ نمبر 2 کے سامنے 2 اور 1 کے درمیان، گیٹ نمبر 2 اور 1 کے درمیان انہوں نے وہاں پہ عارضی پارکنگ جو ہے وہ بنائی تھی سروس روڈ پہ۔ سروس روڈ کے دونوں طرف جو ہے وہ گاڑیاں کھڑی کی ہوئی تھیں۔ تو اندر جو ہے وہ صرف انہی گاڑیوں کو جانے دے رہے تھے جس میں الیکشن کے نتائج کا سامان وغیرہ موجود تھا۔ تو بدقسمتی سے میں نے بھی اپنی گاڑی جو ہے وہ گیٹ نمبر 1 اور گیٹ نمبر 2 کے درمیان تقریباً چوتھے 5ویں نمبر پہ بھی میں نے اپنی گاڑی جو ہے وہ کھڑی کی۔ تو 10:30 بجے کے قریب ہم جو ہے وہ قائد اعظم ڈویژنل پبلک اسکول میں انٹر ہوتے ہیں، اور وہاں پہ تقریباً کچھ 2 گھنٹے ہمارا جو ہے وہ ٹائم لگتا ہے الیکشن کے نتائج جمع کرانے میں۔ جب ہم کوئی 1:15 1:30 بجے کے قریب واپس آتے ہیں تو وہاں پہ کیا دیکھتا ہوں کہ میری گاڑی جو ہے وہ وہاں پہ موجود نہیں تھی۔ مجھے بہت زیادہ پریشانی ہوئی کہ گاڑی یہاں پہ کھڑی کی تھی۔ بہرحال میں نے ادھر ادھر دیکھا آگے پیچھے کہ شاید کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو، وہاں پہ کافی گاڑیاں موجود تھیں۔ تو وہاں پہ پھر میں نے گیٹ نمبر 2 کے پاس جو سیکیورٹی افسران تھے، سیکیورٹی گارڈز جو کھڑے ہوئے تھے، ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا جی اس طرح میری گاڑی وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی اور وہ گاڑی میری چوری ہو چکی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ایسے نہیں ہو سکتا، اس کو کون اٹھائے گا۔ بہرحال میں نے کہا سر گاڑی میری چوری ہو چکی ہے۔ تو وہاں پہ تھانہ دھلے کے انسپیکٹر جو SHO صاحب ہیں محترم خرم بٹ صاحب، وہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ تو مجھے کہتے ہیں جی 15 پہ کال کریں۔ میں نے کہا سر نیٹ ورک تو سارے کلوز ہیں، آف ہیں، تو 15 پہ کال نہیں ہو سکتی۔
تو انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ نے مجھے بتا دیا، اب آپ اس طرح کریں، تھانہ دھلے میں جائیں اور وہاں پہ جو ہے وہ اپنی FIR کا اندراج کروائیں۔ خیر میں وہاں سے آٹو رکشہ میں نے لیا، وہاں سے تھانہ دھلے گیا، اور تقریباً کوئی 2:30-3 بجے کا ٹائم ہو چکا تھا مجھے تھانے میں جاتے جاتے۔ بہرحال وہاں پہ جو مجھے عملہ ملا اچھا تھا، با اخلاق عملہ تھا، انہوں نے غور سے میری بات سنی، اور پھر انہوں نے میری جو ہے وہ درخواست لکھی FIR کے لیے۔ تو وہ جمع کروانے کے بعد پھر میں وہاں سے نکلا ہوں، اور تقریباً کوئی 4:30-5 بجے کے قریب میں اپنے گھر پہنچا ہوں، جو کہ وہاں سے تقریباً ایک سوا گھنٹے کا جو ہے نا وہ فاصلہ تھا۔ اب 8 فیبروری کو گزرے ہوئے تقریباً مہینہ ہونے کو ہے، تو FIR بھی میری درج ہو چکی ہے، اور مختلف جو ہے وہ ٹیلی فونز بھی کیے، اور اس کے علاوہ 1787 پہ IG پنجاب صاحب کا شکایت سیل ہے، وہاں پہ بھی میں نے اپنی شکایت کو اندراج کروایا۔ تو اس کے علاوہ بہت سی درخواستیں جو ہیں وہ میں نے سبمٹ کروائیں بذریعہ بائی پوسٹ رجسٹری UMS ارجنٹ میل سروس کے تحت، تو جس میں محکمہ پولیس تفتیشی افسر سے لے کے IG پنجاب صاحب تک، اور میرا محکمہ ایجوکیشن وہاں پہ AU مرکز سے لے کے اور CO گجرانوالہ تک میں نے تمام درخواستیں ارسال کی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مین سٹریم ہمارے میڈیا چینلز ہیں ان کو بھی میں نے درخواستیں جو ہیں وہ ارسال کی ہیں۔ تو ابھی کل جو ہے وہ ASP صاحب نے مجھے بلایا کہ آپ آئیں، آپ کی درخواستیں ہی ہوئی ہیں تو آپ کا کوئی حل جو ہے وہ نکال دیں۔ خیر 2 بجے کا ٹائم تھا، میں وہاں پہ پہنچتا ہوں۔ 2 بجے سے تقریباً کوئی 3-4 گھنٹے وہاں پہ انتظار کیا، تو وہاں پہ پھر موجود عملے نے بتایا کہ سر جو ہے وہ ابھی کسی فنکشن میں موجود ہیں، تو اس طرح ہے کہ آپ کے جو یہ گاڑی آپ کی چوری ہوئی ہے اس کے نقصان کے لیے 2-3 افراد کی کمیٹی بنے گی، تو انشاءاللہ آپ کو جلد انفارم کریں گے، اور جو ہی گاڑی جو ہے وہ پکڑی جاتی ہے کسی بھی ناکے پہ تو آپ کو مطلع کر دیا جائے گا۔ خیر یہ تھی اب تک کی صورتحال جو کہ میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ میں ہماری نئی پنجاب گورنمنٹ منتخب ہونے والی محترمہ مریم نواز صاحبہ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی، میں ایک ملازم ہوں، استاد ہوں، ٹیچر ہوں، تو ایسا ملازمین کے لیے جو ہے وہ اس طرح سے گاڑیاں رکھنا ذرا مشکل ہوتا ہے، وہ ان کی زندگی کی جمع پونجی ہوتی ہے، تھوڑا کر کے اکٹھا کر کے جو ہے وہ بڑی مشکل سے میں نے گاڑی خریدی تھی۔ تو محترمہ مریم نواز صاحبہ سے میں اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی میرا اس نقصان کا ازالہ کروایا جائے۔ یہ میں محکمہ ڈیوٹی پہ وہاں پہ گیا تھا، جو پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے ان کی طرف سے میری ڈیوٹی آئی تھی، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے میری ڈیوٹی آئی تھی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ان اداروں کو کہیں کہ میرے اس نقصان کا ازالہ کریں تاکہ میں بھی ایک مناسب طریقے سے اپنی زندگی بسر کر سکوں، جو کہ میں نے تھوڑے کر کے جمع پونجی کر کے یہ پیسے اکٹھے کر کے اور محکمے سے بلکہ GB فنڈ نکلوا کر میں نے یہ گاڑی خریدی تھی تاکہ آنے جانے میں تھوڑی سہولت ہو جائے۔ تو اعلیٰ حکام سے، IG پنجاب صاحب سے اور مریم نواز صاحبہ سے گزارش ہے کہ میرے اس نقصان کا ازالہ کروایا جائے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔